بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب آپ کوئی اچھا کام اور اوپر کریں، جب آپ کوئی کیا ہے نہیں پکڑ کے نہیں ہوا آ رہی ہے یا تو تیز بولنا پڑے، بیچ بیچ میں رک جاتی ہے۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نہیں آ رہی آواز، ویسے آ رہی ہے تو چلیں اس میں ریکارڈ تو ہو جائے گی، مسئلہ نہیں۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی امر خیر انجام دیتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ لوگ سراہیں گے، تعریفیں کریں گے، اور جب کہیں سے کوئی تعریف نہ ملے تو دل جو ہے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم عزت جو ہے غلط جگہ پر ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں عزت جو ہے لوگوں کی الفاظ میں ہے، ان کی نگاہ میں ہے، ان کے واہ کہنے میں ہے۔ یار یہ اسی طرح ہوتا رہے گا، پہلے بھی یہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں تھا کہ نافرمان ہے۔ تو اس کے برعکس آپ دیکھیں، مطیع و فرما بردار کوئی غلام ہو تو اس کا دل جو ہے مطمئن ہوگا، اندر سے پرسکون ہوگا، باوقار اطمینان سے، کیونکہ اس نے اپنی عزت اندر سے حاصل کی ہوگی، اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے۔ تو قرآن بھی ہمیں ایک عجیب حقیقت بیان کرتا ہے۔ سورہ اسراء میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی نوع آدم کو عزت و کرامت بخشی، پیدائش کے ساتھ ہی اسے دنیا میں بھیجا، اختیار دیا، زمینوں اور دریاؤں کی سیر کرائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور اپنی کثیر مخلوقات پہ اسے فضیلت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہے آپ پہلے سے ہی قیمتی ہیں، آپ کو قیمتی بننے کے لیے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ادراک کی ضرورت ہے، جو استعداد خدا نے عطا کی ہے اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نابود کرنے والی جو خواہشات ہیں ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے برعکس اگر دیکھیں، انسان کے اندر کبھی ایک خاموشی سے خواہش اٹھتی ہیں، ایک حرام نگاہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یا اصول کے خلاف کام کرنے کے لیے رشوت، وہ انسان سوچتا ہے، شیطان بھی اسے آہستہ آہستہ سنوار کر پیش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے گھر میں پریشانیاں ہیں، چھوٹی سی تو بات ہے، سبھی لے رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اور انسان خواہشات میں گرفتار ہو کے آہستہ آہستہ اپنی ہی نظر میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باہر سے سب ٹھیک نظر آئے، لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ خود جانتا ہے کہ اندر سے اپنے آپ کو کتنے پانی میں ہے۔ تو بس اصل بات یہی ہے، جب انسان اپنی نظر میں گر جائے پھر کوئی عزت اسے اٹھا نہیں سکتی، اور جب انسان یہی اپنی عزت کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہر خواہش جو ہے خود بخود اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے، اور وہ خود ہر چیز سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، کیا یہ میرے مقام کے لائق ہے؟ تو امیر المومنین ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ خواہشات جو ہے ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جب آپ خود کو پہچان لیں گے تو خواہشات آپ پر حکم نہیں کریں گی، بلکہ آپ ان کے کنٹرول میں رہیں گی۔ یاد رکھیے، عزت جو ہے مانگی نہیں جاتی بلکہ وہ پہچانی جاتی ہے، اور جس دن آپ نے اپنی اصل قیمت پہچان لی اس دن آپ کو دنیا کی سب سے بڑی آزادی مل جائے گی۔ خود کو اتنا قیمتی سمجھیں کہ کوئی بھی خواہش آپ کو سستا نہ کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔